اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذکر ہما وقت پیشوائے اہل بصیرت معشوق حضرت حق با معنی و صورت متابش برجمی ام الاعظم امام ابو الحسن موسیٰ بن کاظم علیہ الصلاۃ والسلام۔ حضرت موسیٰ کاظم کون ہیں؟ حضرت موسیٰ کاظم ہمارے جد ہیں۔ ہم اجمیر شریف والوں کے جو جد ہیں وہ امام موسیٰ کاظم، ہم لوگ امام موسیٰ کاظم کی اولاد ہیں۔ اصل میں ہم لوگ کاظمی ہیں اور ہمیں عرب دیشوں میں موسوی کہا جاتا ہے نا، موسیٰ کاظم کی اولاد ہونے کے لیے، ہے نا۔ آج ان کا ذکر ہے، اپنے جد کا ذکر سنو۔ آپ آئمہ اہل بیت میں تھے 7ویں امام، آئمہ معصومین 14 اماموں میں سے 7ویں امام۔ آپ کی والدہ ماجدہ کا نام حمیدہ تھا۔ یہ آپ لوگوں کو سید زادیوں کو یاد رکھنا چاہیے، سید زادوں کو یاد رکھنا چاہیے۔ آپ کی والدہ ماجدہ کا نام حمیدہ تھا۔ آپ کی ولادت اتوار کے دن، یعنی برتھ ڈے جو تھا وہ اتوار تھا، ڈے آف برتھ اتوار یعنی سنڈے۔ آپ کی ولادت اتوار کے دن ماہ سفر کی 7 تاریخ یعنی 7 سفر 128 ہجری، یعنی آپ کی والدہ کا نام حمیدہ تھا اور آپ جو ہے 7 سفر کو پیدا ہو گئے تھے، سفر کی 7 تاریخ کو۔ وہ دن تھا سنڈے کا دن اور وہ ہجری تھی 128 ہجری۔ اور کہاں پیدا ہوئے؟ منزل ابو اعلی، جو کہ مکہ و مدینہ کے درمیان ہے۔ ایک جگہ ہے ابو اعلی یا ابو والا، یہ مکہ اور مدینہ کے بیچ میں ایک جگہ ہے، وہاں پر آپ پیدا ہوئے۔ آپ کا نام یعنی اسم شریف، آپ کا نام یعنی اسم شریف موسیٰ تھا۔ آپ کی کنیت ابو الحسن، یعنی پکارنے والا نام کیا تھا؟ ابو الحسن، ابو ابراہیم اور ابو علی تھا، یعنی آپ کا پین نیم 3 تھے، ابو الحسن، ابو ابراہیم اور ابو علی تھے۔ کمال حلم یعنی قوت برداشت، سہن شکتی، سوچ و شمتا۔ کمال حلم کہتے ہیں سہن کرنے کی طاقت، ہے نا۔ علم کے ساتھ اگر حلم ہو جائے تو آپ اللہ والے ہو سکتے۔ برداشت کرنے کی طاقت یعنی بہت اونچا مقام تھا برداشت کرنے کے معاملے میں، کیونکہ آپ کو تقریباً کئی سال تک جیل میں رکھا گیا تھا، ایک دن جیل سے چھوڑا تھا، وہ بھی میں بتاؤں گا آپ کو۔ قوت برداشت کو حلم کہتے ہیں، ہے نا۔ جیسے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ میری بچی کو علم اور حلم سے نواز، اس کا مطلب یہ کہ علم بھی عطا کرو، برداشت کرنے کی طاقت ہے۔ علم کے ساتھ حلم بہت ضروری ہوگا، جو اللہ والوں کے پاس ہوگا۔ تو کمال حلم اور غصہ دبانے کی وجہ سے آپ کا لقب قاظم ہوا۔ قوت برداشت، سوچو کھمتا، ٹالرنس پاور کی وجہ سے آپ کا لقب پڑا قاظم، ہے نا۔ آپ کو صابر، صالح اور امین بھی کہا کرتے تھے۔ صابر بھی کہتے تھے آپ کو، صالح بھی کہتے تھے اور امین بھی کہتے تھے، ہے نا۔ صابر یعنی صبر کرنے والا، صالح یعنی متقی پرہیزگار اور امین یعنی امانت دار، امانت رکھی جائے تو خیانت نہ کرے۔ آپ کی عمر اپنے والد ماجد کی وفات کے وقت 20 سال تھی۔ جب امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہوا اس وقت آپ کی عمر 20 سال تھی۔ اب آپ یہ کہو گے کہ حضرت علیہ السلام سے علیہ الصلوۃ والسلام پہ کیسے آ گئے؟ علیہ الصلوۃ والسلام واجب ہے آپ پر اہل بیت کے لیے استعمال کرنا۔ اب آپ کہو گے کیسے ثابت کرو صاحب؟ اپن نماز میں درود پڑھتے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، صلات پڑھتے ہیں کہ نہیں نبی کے ساتھ آل نبی پہ؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہوئے کیونکہ آپ پہ درود بھیجا جاتا ہے، اسی لیے اہل بیت بھی علیہ الصلوۃ والسلام ہوئی کیونکہ ان پہ درود بھیجا جاتا۔ تو صاحب کیا ہوا؟ 20 سال کی تھی آپ کی عمر جب آپ مسند امامت پر بیٹھے، یعنی امامت کی گدی پر جب آپ بیٹھے، آپ کی عمر تھی 20 سال۔ آپ کے کمالات، خوراک، عادات بہت،
حبیب السیر میں لکھا ہے کہ ایک دن ایک آدمی آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور پرندوں سی بولی میں آپ سے باتیں کرنے لگا. ایک آدمی آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور پرندوں کی زبان میں آپ سے باتیں کرنے لگا. اس قسم کا کلام پہلے کسی نے نہیں سنا تھا. بولے کیسی باتیں ہو رہی. امام صاحب بھی اسی زبان میں اس کو جواب دے رہے تھے، پرندوں کی زبان میں اسے جواب دے رہے تھے. جب وہ چلا گیا تو لوگوں نے پوچھا، دریافت کیا کہ یہ کون سی زبان ہے؟ فرمایا یہ جنوں کے فرقے کی زبان، جناتوں کا فرقہ ہے، یہ اس کی زبان. اور بے شک اللہ تعالی امام وقت کو، بے شک اللہ تعالی امام وقت کو تمام مخلوقات کی زبان سکھاتا ہے. آپ کو شاید معلوم ہوگا مولا علی سے ہرن نے بات کی تھی جب شکاری اس کے بچے لے گیا تھا اٹھا کے، تو ہرن نے بات کی تھی اور مولا علی نے اس کے بچے واپس دلوائے. پتھر بات کرتے تھے، آپ کو پتا ہوگا اہل بیت سے، غریب نواز سے بھی پتھر نے بات کی تھی، ہے نا. آپ فرما رہے ہیں کہ ہم اہل بیت کو اللہ تعالیٰ سب کی زبان سکھاتا ہے. یہ تعجب کی بات نہیں ہے کہ وہ علم اتمرا الاسماء کلہا، یعنی اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام اسماء کا علم عطا فرمایا تھا. کھل گیا راز. اپن نے قرآن میں پڑھا تھا نا کہ یہ وہ جانتا ہے جو تم نہیں جانتے. فرشتوں سے کہا، پھر آدم سے کہا چلو سارے اسماء کے نام بتا دو. وہ ساری بولیاں آدم نے بولی تھی. فرشتے حیران ہو گئے کیونکہ فرشتے تو ایک ہی زبان جانتے تھے. کہا میں نے کہا تھا نا تم سے جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، چلو سجدہ کرو اسے. یعنی اللہ تعالیٰ نے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، یہ قرآن کی آیت ہے، سورہ بقرہ. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، کسی لیے سجدہ کرو کیونکہ یہ ساری بولیاں جانتا ہے، یعنی اس کے پاس سارا علم ہے، باطن اور ظاہر. یعنی اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام اسماء کا علم عطا فرمایا. حضرت خواجہ شفیق بلخی، یہ کون ہے؟ ابراہیم ادم کے مرید اور خلیفہ. حضرت خواجہ شفیق بلخی سے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا ایک دفعہ میں حجاز کے سفر کے دوران میں قادسیہ پہنچا. جب حجاز کا سفر کر رہا تھا، ٹریول ٹو حجاز، کیونکہ حجاز ہم سیدوں کا، تو قادسیہ نام کی ایک جگہ پر پہنچا. میں نے ایک پستہ قد اور گندمی رنگ والا آدمی دیکھا، چھوٹے قد کا گیہویں رنگ کا آدمی میں نے دیکھا کہ جو پشمینہ اوڑے ہوئے تھا، وہ مسلح کندھے پر رکھے ہوئے اور جوتا پہنے ہوئے تنہائی کے گوشے میں بیٹھا ہوا تھا. کہاں بیٹھا ہوا تھا؟ اکیلے بیٹھا ہوا. میں نے اپنے دل میں خیال کیا کہ یہ جوان صوفیہ کرام میں سے معلوم ہوتا ہے. شفیق بلخی نے سوچا جوان صوفیوں میں سے ہوگا، جوتیاں پہنے ہوئے پشمینہ اوڑے ہوئے بیٹھا ہوا. آپ نے خیال کیا کہ یہ جوان کوئی صوفیوں میں سے ہوگا. جس طرح کی میں چاہتا تھا، بس میں اس کے نزدیک گیا. ابھی منہ سے کچھ کہنے بھی نہ پایا تھا کہ اس نے میرا نام لیا، آؤ شفیق. وہ حیران ہو گئے، اور جو مقصود کے میرے دل میں تھا، اب کچھ مقصد میرے دل میں تھا شفیق نے کہا، حضرت شفیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ، بغیر سوال کیے انہوں نے ظاہر کر دی تو یہ چاہتا ہے نا. اس کے بعد وہ اٹھ کر کھڑا ہوا اور چل دیا. دوسری منزل پر میں نے دیکھا کہ کھڑا نماز پڑھ رہا ہے. پھر دیکھا کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے کھڑا ہوا. اس کے جسم پر لرزہ تھا، کانپ رہا تھا، اور آنکھوں سے آنسو جاری تھے نماز کی حالت. میں پاس کھڑا ہو گیا کہ نماز سے فارغ ہو جائے، اور آنکھوں سے آنسو جاری تھے تو نماز سے فارغ ہو جائے. بس یہ سوچ رہا تھا کہ نماز سے فارغ ہو کر اس نے میرے دل کی بات پھر بتا دی اور چل دیا. اب وہ پھر نماز سے فارغ ہوا اور
شفیق بلخی کے دل میں جو تھا وہ بتا دیا، پھر آگے چل دیا وہ شخص۔ دوسری منزل پر میں نے دیکھا کہ ایک کنویں پر کھڑا ہے اور کوزہ ہاتھ میں لیے پانی طلب کر رہا ہے۔ کنویں پہ کھڑا ہے، پانی کے پیالہ ہاتھ میں ہے اور پانی مانگ رہا ہے۔ جب میں نے کنویں کے پانی کی طرف نگاہ کی، دیکھا پانی اوپر آ گیا۔ پانی کا پیالہ ہاتھ میں لے کے پانی سے کہہ رہا ہے کہ مجھے تجھے پینا ہے۔ اب کنویں کا پانی ایک دم نیچے تھا، وہ اوپر آ گیا۔ یاد ہے نا، یہاں غریب نواز نہیں گئے تھے، ابھی ایک انسان کو مسلمان بنایا تھا جس کا نام تھا شادی دیو۔ اس کو مسلمان بنا کے اس کا نام رکھا تھا محمد سعدی، اور اس سے کہا تھا کہ پانی سے جا کے کہو تجھے خواجہ پیر نے بلایا۔ غریب نواز نہیں گئے، انہوں نے پانی سے جا کے کہا خواجہ پیر نے بلایا، سارا پانی کوزے میں آ گیا۔ اندازہ لگاؤ سب اول ہونا محمد، اوسط ہونا محمد، آخر ہونا محمد۔